نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رزقني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کی شادی شدہ زندگی کو ڈسکشن کے انڈر لانے کے بعد ہم انشاءاللہ اب سیکھیں گے سیکنڈ وائف آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک بات بس یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آنے والی تمام خواتین بہت زیادہ ہی مشہور، عزت والی، اور ان کی جو شادی سے پہلے کی زندگی ہے نا وہ بھی بہت زیادہ پاک اور صاف رہی. یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن خواتین کو جوڑا، بینگ اے وائف، کوئی عام انسان نہیں تھی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیے، بیوہ تھی لیکن الگ کوالٹیز تھی. اور اس کے بعد جتنی بھی وائفس آئیں گی آپ دیکھیں گے کہ سب کے اندر مختلف کوالٹیز ہوں گی. اسلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اور بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوتے رہے. تو جو لوگ مسلمان ہوتے تھے نا وہ بھی کوئی عام انسان نہیں ہوتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر ابتدا میں صرف غریب لوگ ایمان لیں، ایسی بات نہیں، نام اور مشہور لوگ بھی ایمان لائے تھے. تو دین صرف کمزور لوگوں کے ہی نہیں تھا. تو جیسے کہ ابوبکر صدیق بہت زیادہ کی ویل نون پرسنالٹیز تھے. اس کے بعد اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ تھے جو علی رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو یہ تمام لوگ معاشرے کی جانی نامی پرسنالٹیز تھی. تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائی اپنے شوہر کے توسط سے. ان کی شادی ہوئی تھی نا پہلے، تو انہوں نے ان کے حامد ایمان لائے، تو ساتھ ساتھ ان کی بیوی نے بھی، مطلب سودا رضی اللہ عنہ نے بھی ایمان قبول کیا. جب سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نے اپنے حامد کے ساتھ اسلام قبول کیا تو مل کر دعوت محمدیہ کے لشکر کا حصہ بن گئے. یہ بھی ابتدا میں جو ایمان قبول کرنے والے نا، زیادہ ابتدائی نہیں، اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کے اندر ہی شامل تھے اور دل و جان سے اسلام کو قبول کیا. ان کے جو پہلے خاوند تھے ان کا نام تھا سکران بن عمر، اور پھر ان سے ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا عبدالرحمن. تو اپنے خاوند کے ساتھ ان کا تعلق بالکل خوشحال زندگی گزار رہی تھی، خوشی والی زندگیاں تھیں. تو پھر کیا ہوا کہ بہت نازک ترین حالات پیدا ہو گئے مکہ میں. لوگ مسلمانوں کو بہت ٹارچر کرنے لگے، بہت زیادہ پریشان کرنے لگے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم سرزمین حبشہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے کہ اس کے ہاں کوئی بھی ظلم نہیں کرتا. یہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس صورت سے نکال کر کشادگی سے سرفراز فرما دے. پھر ایک اور جگہ پر لکھا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، ایمان پھیلنے لگا، قریشی کافر اپنے قبائل میں جو بھی ایمان لاتا انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے، انہیں دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے، دوبارہ اپنے دین میں شامل کر لیتے. راوی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے کہا تم یہاں سے بکھر جاؤ، عنقریب اللہ تمہیں پھر اکٹھا کر دے گا. ایمان والوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کہاں جائیں؟ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ سرزمین حبشہ کی طرف. وہاں بہت سے اہل ایمان ہجرت کر گئے
ہجرت کرنے والوں میں بعض اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے، بعض اکیلے چلے گئے۔ تو سیدہ سودا اپنے حامد سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 8 افراد بنو عامر کے تھے، ان کے ساتھ وہاں پہ روانہ ہوئی۔ اپنا گھر اپنا مال چھوڑ کر یہ لوگ سمندری علاقے سے حبشہ کی طرف مہاجرین کے دوسرے قافلے کے ساتھ نکلے تھے اور پھر وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حبشہ میں کافی دیر تک رہے اور پھر اسلامی ماحول میں امن سے زندگی بسر کرنے کے لیے مکہ بھی واپس تشریف لائے۔ یہ تھوڑا سی ان کی بیک ہسٹری تھی، یہ جاننا ضروری تھا۔ تو اب کہتے ہیں کہ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نے بہت پہلے یعنی ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے بیعت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ ان کے خامن نے بھی اسلام قبول کیا اور پھر ہجرت کی اور پھر دوبارہ واپس بھی روانہ ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہ دونوں واپس آئے مکہ میں تو ان کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، وفات پا گئے۔ اسلام کی حالت میں وفات پائی انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ مہاجرہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا ان کے پاس ویسے گنے چنے رشتے ہوتے تھے، کیونکہ پتہ نہیں ان کے گھر والے بھی ایمان لائے ہیں کہ نہیں، کیونکہ انہیں چنے لوگ ایمان لاتے تھے تو سپورٹ ہوتے تھے ایک دوسرے کے۔ تو جب کوئی ایک فوت ہو جاتا یا ایک چھوڑ جاتا تو دوسرا بالکل تنہا رہ جاتا۔ اسلام کے اندر اسلام کی ایک خوبی ہے کہ دوسرے کا دکھ اور غم محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے غم کو بہت زیادہ محسوس کیا کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں اور مشرکین کی جو تکلیفیں آپ اکیلی برداشت کریں گی، اکیلی رہ گئی ہیں۔ لیکن سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے بہت زیادہ ہمت کے ساتھ کام لیا، صبر و تحمل سے، اور بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ہمارے لیے اس میں لرننگ پوائنٹس بھی ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی ہمارے اپنے جن سے ہم بہت چاہت کرتے ہیں اور جن کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہوتا، تو اس دنیا سے چلی جائیں یا چلے جائیں تو اس صورت میں ہمیں ہمت صبر تحمل سے کام لینا چاہیے، اور اللہ کی چیزیں اللہ کے پاس چلے جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے اللہ سے بہترین نعمت و در بھی عطا کرتے ہیں۔ اگر ان کا ہسبینڈ نہ فوت ہوتا تو ان کو اللہ کے نبی کی سیکنڈ وائف بننے کا موقع کیسے ملتا، یا پھر ام المؤمنین مومنوں کی ماں بننے کا موقع ان کو کیسے ملتا۔ تو اس لیے اللہ کے ہاں پرائرنگ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہمیں اس کو حکمت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ مزید ان کے اندر ایمان مزید بڑھنے لگا، اور انہی دنوں میں اللہ کے نبی پریشان تھے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ کے فراق میں، ان کی جدائی میں بڑے غمزدہ تھے، ان کے بعد بڑے اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے تھے، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین نعمت تھی، ایک بہترین بیوی تھی، وفادار محبت کرنے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کرتے۔ اللہ کے نبی کو نا اس مشکل حالات میں بیوی نے اس طرح سنبھالا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید مشکلات اتنی محسوس نہیں ہوتی، جو بھی ٹینشن مسئلہ ہوتا آپ گھر آ کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے تو پھر خود ریلیکس ہو جاتے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی آپ وسلم کی مسکراہٹوں کا اتنا خیال کیا کرتی تھی کہ جب تک آپ خوش نہ ہوتے وہ آپ کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے۔ تو اس وقت جن حالات میں آپ گزر رہے تھے، آپ کو سمیٹا ہوا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے جانے کے بعد آپ بہت غمگین ہوئے، بہت پریشان ہوئے، تنہا ہو گئے، اور پھر اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی بغیر ماں کے۔ اسی لیے تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ سب لوگوں نے اس کا غم کیا، جتنی بھی خواتین تھی اور باقی لوگ بھی جو تھے، کیونکہ قریش کے خواتین کی سردار تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو اسی سال آپ کے چچا بھی فوت ہوئے،
تو उस साल को आपने अमल हुज़्न यानी गम का साल करार दे दिया, बहुत ज़्यादा गमगीन हो। यानी जब चीज़ बढ़ जाती है, गम बढ़ता है, तो उस चीज़ को फिर वो वेल नाउन बन जाती है। तो वो साल आपके लिए बहुत मुश्किल था। तो अब क्या है कि लोग चाहते भी थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आगे कदम बढ़ाएं और एक नए सफ़र पे निकले ताकि आपका गम ख़त्म ना, उसको ओवरकम किया जा सके, क्योंकि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की जगह कोई नहीं ले सकता था। ये बात तो ठीक है कि पहली बीवी अच्छी हो और बहुत ज़्यादा साथ देने वाली हो, वफादार हो, तो उसकी जगह फिर बाकी नहीं ले पाती, क्योंकि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तब थामा जब आपका सबने इनकार किया। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पोस्ट पढ़ी थी, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मोहब्बत के लिए और उनके रुतबे के लिए एक ही जुमला काफ़ी है कि उन्होंने आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि खदीजा ने मुझे तब माना, तब मुझे अपना हाथ दिया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता था, लेकिन ज़िंदगी है ना, हमें ज़िंदगी रोक तो नहीं ना सकते। और अल्लाह के रसूल तो इतने बड़े मिशन के लिए आए थे, और इस मिशन के लिए आपको बीवी की बहुत ज़रूरत होनी थी। आपकी इतनी ज़्यादा बीवियाँ इसलिए भी थी क्योंकि आपको सुकून की हद से ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बीवी जो है एक सुकून होती है खामद के लिए, खामद बीवी के लिए। अब आते हैं सईदा सौदा की तरफ। उनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कैसे शुरू हुआ। सईदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा बचपन से, यानी अगर उनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो पता चलता है कि उनकी परवरिश साफ सुथरे माहौल में हुई थी, और बहुत उनके अंदर जो बुराइयां होती हैं ना वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी इस्लाम से पहले। तो उनके अंदर एक नुमाया सिद्ध थी कि वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली, ठीक है। और सईदा सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दिली ख्वाहिश का इजहार करती और कहने लगी कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं भी दिली पकीज़गी और तिबी नफासत में सईदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के नक्शे कदम पर चलूं। यानी उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ थी कि लोग चाहते थे कि हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज़ हों। शायद वो उम्र में बड़ी थी इसलिए भी कि मैच्योरिटी वाली एज उनकी शुरू हो चुकी थी। तो सईदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मुझे एक दफ़ा ख्वाब आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और आपने आती मेरी गर्दन पकड़ ली है। कहते हैं मैंने ये ख्वाब उठकर अपने हामद को सुनाया तो मेरे हामद ने मुझे बताया कि अगर तुमने सचमुच ये ख्वाब देखा है तो इसकी तबीर है कि मैं मर जाऊंगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे शादी कर लेंगे। उन्होंने ये सुन के कहा कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। पता है हम इस चीज़ को मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। तो कहती है एक दफ़ा फिर मुझे ख्वाब आया कि चाँद जो है टूट कर मुझ पे गिरा है, और इस हाल में कि वो लेटी हुई है। आपने शोहर को ये ख्वाब बताया तो उन्होंने कहा कि सचमुच तूने ऐसा आप देखा है तो अनकरीब मैं फौत हो जाऊंगा और तू मेरे बाद शादी कर लेगी। अच्छा ना, अरबों के पास थोड़ा इल्म होता था, ठीक है, और ये ख्वाब की तबीर बताना ये एक इल्म होता है। और बाज़ औक़ात एग्जैक्ट जो सिचुएशन इन फ्यूचर हमारे साथ होने वाली होती है ना, ख्वाबों के ज़रिए पता चल जाती है। ये गैब का इल्म नहीं होता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी तो ख्वाबों की ताबीर से बादशाह को बताया था। तो ये ताबीर का इल्म बहुत अहम इल्म है, ये हर कोई तबीर नहीं बता सकता। अब बहुत से स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं कि आप तबीर बताते हैं कि नहीं। तो कोशिश मैं करती हूँ कि मैं किसी को तबीर ना बताऊँ, क्योंकि तबीर का इल्म, इसका इल्म कुरान हदीस के साथ नहीं है कि आप कुरान हदीस को पढ़ लें तो आपको तबीर बतानी आ जाए। ये एक ख़ास इल्म होता है जो अल्लाह ख़ास बंदों को देते हैं, मतलब हर एक के पास नहीं होता। आज के दौर में तबीर के लिए एक दफ़ा पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया था अल यूसुफ अशेख
ابن یوسف معبر ہیں، یوٹیوب پہ ان کے لنکس بھی موجود ہیں، تو اگر آپ ان کو ریسرچ کریں تو آپ کو ان کی تعبیر جو ہے نا بہت ایگزیکٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں اشارہ فیوچر کا بھی مل جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم اپنی تعبیروں کو غلط ایکسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھی تعبیر کرتے ہیں۔ اگر کبھی بھی زندگی میں آپ کو کوئی ہاتھ تنگ کر رہا ہو یا کسی آپ کی تعبیر آپ نے پوچھنی ہو تو آپ ان سے رابطہ ضرور کریں۔ انہوں نے تو ان کا جو یہ اپرچونیٹی ہے سب کے لیے اوپن ہے، بلکہ وہ لائیو بھی آتے ہیں روز، اور اس لائیو پروگرام کے اندر انہوں نے نمبر بھی شاید دیا ہے، اور اس میں وہ آپ کی تعبیر بھی بتاتے ہیں۔ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے خود ان سے جو ہے 2-4 بار خوابوں کی تعبیر پوچھی ہے، اس وجہ سے یقین جو ہے نا بڑا ہے، اور ایگزیکٹ جو بھی حالات جو بھی کنڈیشنز چل رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کو تو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو بالکل انہوں نے تعبیر اس کے مطابق کی، تو اس وجہ سے ایک دفعہ نہیں ہوا، کچھ ایسے خواب تھے کہ جن کی ہم نے خود ہی تعبیر جو ہے نا اپنی طرف سے نگیٹو تعبیر بنائی تھی۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی بہت پازیٹیو تعبیر بتائی، آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کا آپ ایسے ایک دوسرے کسی بھی انسان سے پوچھیں گے تو اگلا بندہ ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے، نیگیٹو کچھ چیز بعض اوقات آپ خواب کے اندر نا دیکھتے نیگیٹو چیزیں ہیں لیکن اس کی تعبیر پازیٹیو ہوتی ہے، تو اس لیے تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھتے، کیونکہ یہ بات ہم نے سیکھی تھی یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے کہ جب خواب کی تعبیر کر لی جاتی ہے نا تو پھر وہ تعبیر پوری ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے خواب، برے خواب جو زیادہ برے خواب ہوتے ہیں نا وہ کسی کو نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ اگر اس کی تعبیر ہو جائے نا تو وہ 80% 90% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ تعبیر پوری ہو، ٹھیک ہے۔ تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی طبیعت پوچھنی ہوتی ہے، جیسے آپ نے استخارہ کیا، استخارے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے، لیکن بعض اوقات خواب بھی آ جاتا ہے، تو استخارہ کیا تو آپ کو خواب آیا، اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس میں اللہ کیا اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ طبیعت پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پوچھیں، لیکن ہر بندے سے نہیں۔ ابھی تک جو ہے نا پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی وہ عربی زبان بھی جانتے ہیں، اور باہر کے بھی لوگ جو ہیں نا بڑے بڑے علماء جو ہے ان سے تعبیر پوچھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے بھی اس طرح کی اوتھینٹک چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر اپنی خوابوں کی وجہ سے نا اپنے مائنڈ کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں۔ تو یہ جو خواب پہلے آ جاتے ہیں شادی سے پہلے، کچھ خواب آتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ بنی بنائی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نکاح سے پہلے کچھ ایسے خواب آتے ہیں کہ جو آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں چیزیں جو ہیں کلیئر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب کبھی ایسا ہو تو آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہجر رضی اللہ عنہ کو بھی خواب آیا تھا، سودا رضی اللہ عنہ کو بھی خواب آیا، چھوٹی بات نہیں تھی، بڑی بات تھی، لیکن اس وقت شاید ان کو یقین نہ ہو، پھر جیسے ان کو خواب آئے ان کا مائنڈ سیٹ اللہ نے پہلے تیار کیا کہ آپ کے ہسبینڈ کی وفات ہو۔ اب وہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات بڑی غم سے پہلے ہمیں اشارے ادا کر دیتے ہیں، پھر ہم مینٹلی طور پر پریپیئر ہو جاتے ہیں، اب ہمارے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ویسے واقعی اچانک کا جو حملہ ہوتا ہے، اچانک والی جو باتیں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات لوگوں دل ان کا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے اچانک والے معاملات، اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ کا کرے خاتمہ بالایمان، اور میری موت سے پہلے مجھے اشارے ضرور عطا کیجیے گا تاکہ مجھے توبہ کی توفیق مل جائے۔ بیماری، بعض اوقات بیماری ہوتی ہے اتنی کہ انسان محتاج نہ ہو کسی کا، لیکن انسان کو اشارہ ہو جائے کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کس حالت میں چلے جائیں،
تو یہ ایک خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ حالت ایمان میں ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے اور ہمیں بڑی اس آزمائش کے آنے سے پہلے چھوٹی تکلیف میں مبتلا کرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کی ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور تھوڑی عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی۔ اب شادی کیسے ہوئی کہ ایک خاتون تھی عالمہ فاضلہ صحابیہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ، ان کے تھرو سارا یہ کام ہوا۔ اب دیکھیے پچھلے جو حتیجہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ تھا اس میں بھی ایک خاتون جو ہے وہ آگے بڑھی، حتیجہ رضی اللہ عنہ کی بیسٹ فرینڈ، اور انہوں نے آگے بڑھ کے سارے انتظامات سنبھالے۔ ابھی بھی ایک خاتون کی آگے بڑھ گئے۔ تو رشتوں والا معاملہ اکثر عورتیں کرتی ہیں، اور عورتوں کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ بخوبی، کیونکہ مرد کے ساتھ بھی بات کر سکتی ہیں اور عورت کے ساتھ بھی، لیکن اگر کوئی مرد انوالو ہو تو وہ صرف مرد کے ساتھ کھل کے بات سکتے ہیں، عورت اپنی دل کی ساری باتیں مرد کو نہیں بتا سکتی نا۔ اب کیا ہوا کہ سب صحابہ اور صحابیات چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر کو دوبارہ بسائیں، شادی کریں، لیکن سب ڈرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو شادی کی تجویز کیسے پیش کی جائے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ حتیجہ رضی اللہ عنہ کا مقام کیا تھا، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو نا تو دوسری شادی کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، وہ اس غم میں رہتا ہے اور اس غم کو بلا نہیں پاتا، لیکن چند دن کی ہی بات ہوتی ہے، پھر انسان چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ کوئی بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، بات تو کسی نے کرنی تھی۔ اس کام کے لیے سیدہ خولہ بنت حکیم کو منتخب کیا گیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھی، تو گھر کے حالات بھی معلوم تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی وہ دیکھا کرتی تھی۔ آپ سب کے پاس تشریف لے گئی، اندر آنے کی اجازت طلب کی، اللہ کے رسول نے خوش آمدید کہا، عزت و تکریم سے ان کو بٹھایا۔ وہ ایک سچی مومن اور صابرہ خاتون تھی، اور انہوں نے بھی حبشہ کی طرف جو ہجرت کی تھی نا، پہلی ہجرت میں وہ اس طرف حبشہ کی طرف روانہ ہوئی تھی، اور ان کے ہسبینڈ کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ تو یعنی جانی نامی پرسنالٹی تھی وہ۔ اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بات شروع کرتی ہیں، ایک دم سے جاتی ہیں کہا کہ آپ شادی کر لیں، اور یہ بھی نہیں تھا کہ سودا رضی اللہ عنہ سے کریں، بس صحابہ کو ویسے ہی چاہ تھی کہ اللہ کے رسول اب شادی کریں اور ان کا غم تھوڑا ہلکا ہو جائے، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کا ذہنی طور پر پریشان رہنا بہت سے لوگوں کی پرابلمس کے سلوشن ختم کر دیتا ہے۔ لیڈر سالور بھی ہوتا ہے، پرابلم سالور بھی ہوتا ہے، تو جب وہ خود پرابلمس کا شکار ہوتا ہے نا تو لوگوں کی پرابلمس کو سالو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو لیڈر کو ذہنی اطمینان جو ہے یہ ضرور پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے رویوں سے بھی، اور ویسے بھی اگر اس کی زندگی کے جو ذاتی مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوتے ہم کوئی بھی کام نہیں کر پاتے۔ تو اگر گاڑی کا انجن خراب ہوگا تو گاڑی نہیں چل پائے گی۔ تو ہمیں نا اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھر میں دیکھیں کون لیڈر ہے، اپنی ازدواجی زندگی میں دیکھیں کون لیڈر ہے، اپنے لیڈر کو فریش رکھنے کی کوشش کیا کریں، اور اگر آپ کسی معاملے میں بے بس ہیں اور آپ ان کو فریش نہیں کر پا رہی، ان کی مدد کس طرح سے نہیں کر پاتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعائیں خیر کریں کہ اللہ ان کو ذہنی سکون عطا کرے تاکہ وہ ہمارے لیے نفع بخش بن سکے۔ تو صحابہ نے بھی یہ چیز فیل کی کہ اللہ کے رسول تو لیڈر ہیں، تو لیڈر کا مطمئن ہونا، فریش ہونا بہت ضروری ہے۔ کیسے وہ ہم تک باتیں پہنچائیں گے جب وہ خود غمگین ہوں گے؟ ان کے پاس کوئی ہونی چاہیے ایسی چیز، ایسی بیوی کہ جس کے ساتھ وہ باتیں شیئر کر سکتے، ریپلیس نہیں کر سکتے تھے وہ،
लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान बढ़ जाता है ना, अकेले रहने वाला एक बंदा इतनी मोहब्बतों में रहता है और फिर वो अकेला हो जाए तो चलिए मोहब्बत उतनी नहीं मिल पाएगी, लेकिन ध्यान, फोकस चेंज हो जाए। तो इसी वजह से फिर उनका था कि अल्लाह के रसूल से हम शादी करें। अब यह है कि बोला रसूलुल्लाह था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगी कि अल्लाह के नबी आप काफ़ी गमगीन हैं खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में। कहने लगे जी आप बिल्कुल दुरुस्त कहती हैं, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया बिल्कुल ठीक कहती हैं। वो बच्चों की माँ भी थी और घर की मालिका भी थी। तो फिर क्या हुआ, अब उनको लगा कि अब सिचुएशन बन रही है, सीन क्रिएट कर रही हैं। आस्ता आस्ता उन्होंने फिर मौके गनीमत जानते हुए एक कुरैशी दानिशमंद खातून के साथ शादी करने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने की जरूरत की और कहने लगी अल्लाह के नबी आप शादी नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपको दीनी मुसरत हासिल हो और आप चाहें तो कंवारी बीवी से शादी कर लें, चाहे तो बेवा खातून से शादी कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और पूछा वो कौन है। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह क्योंकि मजबूत पर्सनैलिटी थी और आप भी आगे बढ़ना चाहते थे और आपको ज़रूरत भी थी, तो आपने इधर उधर की बातें नहीं की कि मैं नहीं हतीजा को रिप्लेस करना चाहता और इस तरह और भी बातें की जा सकती हैं ना, जो अक्सर मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। लेकिन आप वसल्लम ने सिंपली पूछा वो कौन है, कंवारी कौन है और बेवा कौन है, किसके साथ आप मुझे शादी करने का हुक्म दे रही है, ये कह रही है, मुझे मशवरा दे रही है। कहने लगी कि अगर आप कुंवारी की बात करें तो कुंवारी जो है वो सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा है। और अगर बेवा की बात करें तो सैयदा सौदा है, और वो भी आप पे ईमान ला चुकी है, आपकी दावे फरमान भी है। मौला रजी अल्लाह ने नबी वसल्लम को सैयदा सौदा से शादी करने का मशवरा दिया, यानी दोनों की पेशकश सामने रखी और मशवरा दिया कि आप सौदा रजी अल्लाह से शादी करें। और आप वसल्लम के सामने उनके हस्बैंड की वफात भी हुई थी और आप उनकी दर्द को भी महसूस करते थे। तो कहा कि ठीक है आप मेरी तरफ सबके साथ बात करके देख लीजिए, अगर वो इस चीज़ पर राज़ी हुए तो हम जो है शादी कर सकते हैं। अब अगला काम था, अब अगले काम के लिए तो निकली और बहुत खुश हुई और जाकर उन्होंने ऑलरेडी जो है ना अपने माइंड में चीज़ें सोची हुई थी। अब वो सीधा सौदा रजी अल्लाह के पास पहुंची, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। अब क्या किया, खुद को सारी दास्तान बयान की और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ मुझे भेजा है, उन्होंने उन्होंने आपके लिए निकाह का पैगाम भेजा। ये बात सुनकर सौदा रजी अल्लाह के तो खुशी की लहरें दौड़ आई। उन्होंने महसूस किया कि खुशी के आंसू उनके चेहरे और रूह को तर कर रहे हैं। बहुत पहले नींद में देखा गया, उनको ख्वाब याद आया और आज उनके ख्वाब की तबीर अल्लाह ताला ने हकीकत के रूप में उनको फराहम की। हालांकि वो अ, नौजवान नहीं थी, उम्र रसीदा होने की वजह से उनको लगा कि अल्लाह के नबी सल्लम तो कभी भी उनके साथ शादी नहीं करेंगे। उन्होंने ये ख्वाब, सारी बात है जो ख्वाब आया होता है तबीर भी होता है, में बात आती है ना, तो उन्होंने इस चीज़ का लालच दिल से निकाल दिया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे शादी करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी उनकी एज हो गई थी। तो फिर वो दोबारा हौला रजी अल्लाह की तरफ मतवज्जा हुई और बहुत ज़्यादा खुश थी, यानी एक्स्ट्रा जो खुशी होती है ना, चेहरा बहुत ज़्यादा, मतलब एक बंदा दिली तौर पर किसी चीज़ को पसंद करता और उसकी तरफ से तो खुशी में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और कहा आप अंदर जाएं और मेरे अब्बा जान से बात करें ताकि उनकी राय भी जानी जाए। कहती है कि मैं उनके वालिद के पास गई और उनके वालिद ने मुझे खुशमदीद कहा और उनके साथ मैंने बात की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा। तो ये सुनकर कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन तेरी सहेली सौदा क्या कहती है इसके बारे में। कहती है मैंने कहा कि वो भी इस चीज़ को पसंद करती हैं। उन्होंने उनको अंदर बुलाया, उनसे पूछा
ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اپنے جو ہے اپنی بیٹیوں سے پوچھنا کسی بھی رشتے کے بارے میں کہ آپ اس چیز سے مطمئن ہیں کہ نہیں. یہ پرانے وقتوں سے چیز چلتی آ رہی ہے. پوچھا جب انہوں نے کہا کہ بالکل میں تو مطمئن ہوں تو میں اس رشتے کو پسند کرتی ہوں. اس وقت پھر انہوں نے خولا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہمارے یہاں تشریف لائیں. اچھا جی. اب یہ ہے دیکھیں کہ جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی نا کہ کوئی دو بار دوبارہ دیکھنے نہیں آیا اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے. 400 دینار حق مہر پر آپ کی شادی سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کے ساتھ طے پا. اور پھر سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہو گئی اور امہات المومنین میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل کر لیا. تو بات یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں شادیاں بڑی آسان تھیں, بڑی آسانی سے ہو جایا کرتی تھیں. نہ لڑکی والوں کی اتنی ڈیمانڈس ہوتی تھی نہ لڑکوں والوں کی اتنی ڈیمانڈس ہوتی تھی. ایج بھی پہلی جو بیوی تھی ان کی ایج بھی زیادہ تھی, دوسری بیوی کی ایج بھی زیادہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا بھی نہیں تھا. حالانکہ یہ لوگ خاص طور پہ جو مرد ہوتے ہیں اور جن کو تھوڑا سا عزت اور مقام مل جائے نا ان کا دل ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ شادی کیجیے. اللہ کے رسول کے سامنے نوجوان لڑکی کی پیشکش ہوئی تھی, لیکن آپ نے سوچا کہ شادی کرنی ہے تو کسی پر کیوں نہ کسی کے لیے آسانی کر دی جائے. تو آپ نے بیوہ کے ساتھ شادی کی اور ان کے لیے آسانی کا سبب بنے. انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی کے بعد کے جو حالات ہیں وہ کیسے ہوئے, کس طرح سے شادی کامیاب ہوئی اور سودا رضی اللہ عنہ کب تک آپ کی بیوی رہی انشاءاللہ. لیکن آپ نے مزید اس کو اگر ڈیٹیل میں پڑھنا ہو تو آپ ضرور پڑھیں. آپ کو بھی پوائنٹس جو ہیں وہ سمجھ آ سکتے ہیں کیونکہ اتنا ڈیپلی ڈسکس نہیں کیا جاتا. ہمیں چونکہ بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے تدبر پہ. کوئی بھی پوائنٹ ملے کہ جس سے ہم سیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا. شاید یہ واقعات آپ نے پہلے بھی سنے ہو لیکن ہمارا سیرت پڑھنے کا مقصد کچھ اور ہے. نالج نہیں ہے, لرننگ ہے, تدبر ہے, سیکھنا اور اس کو اپلائی بھی کرنا. اور میں نے محسوس کیا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ جب ہم پڑھ رہے تھے نا سیرت تو تقریباً ہم نے ایک بہترین بیوی بننے کا گڑ تو سیکھ لیا تھا اس میں. پورا پروسیس زندگی سے آخر تک. تو انشاءاللہ جب ہم 11 بیویوں کو دیکھیں گے تو ہر بیوی کے اندر الگ الگ کوالٹیز ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں بہت زیادہ سکھائیں گے. بس یہ کہ ہمارا جنون جذبہ کم نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور ہمیں بہت زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.